بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر افسانوی اردو نثر کے تحت مضمون نگاری پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور اردو کے پہلے اور اہم مضمون نگار سر سید احمد خان کی باری ہے۔ آج ہم ان کی مختصر سوانح پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو بمطابق 5 ذی الحجہ 1232 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ہرات یعنی ایران سے مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ سر سید کے دادا جواد علی کو شاہ عالم نے جواد الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ والد میر متقی آزاد طبیعت کے انسان تھے۔ دستور زمانہ کے مطابق پردہ نشین خاتون سے ناظرہ پڑھا۔ عربی اور فارسی سے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خاں کی نگرانی میں ہوا۔ نانا کے ایک ملازم مولوی حمید الدین سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ بڑے بھائی سید محمد کی ادارت میں 1837 میں سید الاخبار کے نام سے جو اخبار نکلتا تھا، سر سید کے مضامین بھی اسی میں شائع ہوتے تھے۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالے۔ 1841 سے 42 تک مین پوری اور 42 سے 46 تک فتح پور سیکری میں سرکاری خدمات انجام دی۔ محنت اور ایمانداری سے ترقی کرتے ہوئے 1846 میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ دہلی میں قیام کے دوران سر سید نے اپنی مشہور کتاب آثار السنادید 1847 میں شائع تھی لکھی۔ 1855 میں ان کا تبادلہ ضلع بجنور ہو گیا۔ بجنور میں قیام کے دوران تاریخ سرکشی بجنور لکھی۔ پہلی ناکام جنگ آزادی یعنی 1857 کے دوران سر سید بجنور میں ہی قیام پذیر تھے۔ اس کٹھن وقت میں انہوں نے بہت سے انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے ادا کیا۔ پہلی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے سر سید کو ان کی خدمات کے عوض انعام دینے کے لیے ایک جاگیر کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر نے موروثی خطاب جواد الدولہ کا خطاب دیا اور عارف جنگ کا بھی اضافہ کیا۔ 1857 میں انہیں ترقی دے کر صدر الصدور بنا دیا گیا اور ان کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی۔ 1862 میں ان کا تبادلہ غازی پور ہو گیا، جہاں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ مئی 1862 میں مراباد سے بددل ہو کر غازی پور چلے گئے اور وہاں اسی سال سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1866 میں سوسائٹی کی عمارت تعمیر کی اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے نام سے رسالہ نکالنا شروع کیا۔ علی گڑھ گزٹ ایک طرح سے ہے اس کے نام سے۔ 1864 میں علی گڑھ گئے تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا۔ 1867 میں وہ بنارس میں تعینات ہوئے۔ 1867 میں سر سید نے گورنمنٹ کی تجویز بھیجی کہ علی گڑھ میں ایسی یونیورسٹی قائم ہو جس میں تعلیم مادری زبان میں ہو۔ 1869 میں اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان کا سفر کیا۔ وہاں انہیں 2 مشہور رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے مطالعے کا موقع ملا۔ یہ دونوں رسالے اخلاق اور مزاح کے خوبصورت امتزاج سے اصلاح معاشرہ کے علم بردار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ ظرافت اور خوش طبعی فطری طور پر شخصیت کا حصہ تھی۔ 2 اکتوبر 1870 کو ہندوستان واپس آئے۔ انگلستان سے واپسی پر 24 دسمبر 1870 عیسوی کو علی گڑھ سے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس میں مضامین سر سید نے مسلمان ہند کے خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا اور ادب میں علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی۔ 8 جنوری 1870 میں لارڈ لٹن کے ہاتھوں AMO کالج علی گڑھ کا سنگ بنیاد رکھوایا۔ 1877 عیسوی میں ان کو امپیریل کونسل کا
کارکن نامزد کیا گیا۔ 1888 میں ان کو سر کا خطاب دیا گیا اور 1889 میں انگلستان کی یونیورسٹی ایڈنبرا نے ان کو LLB کی اعزازی ڈگری دی۔ 1887 میں 70 سال کی عمر میں پینشن لے لی اور اپنے کالج کی ترقی اور ملکی مفاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی، اس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ جدید تعلیم کے محرک اور جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خان نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا۔ انہوں نے سائنسی، معروضی اور منطقی طرز فکر کو فروغ دیا، عقلیت کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کی تحریک نے شاعروں اور نثر نگاروں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ سر سید کا شمار ہندوستان کے عظیم ریفارمرز میں ہوتا ہے، مصلح قوم جسے ہم بول سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ادبی زندگی کو ہم 3 دور میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور ہے ابتدا سے 1857 تک، دوسرا دور ہے 1857 سے 1869 تک، تیسرا دور ہے 1869 سے 1898 عیسوی تک۔ سر سید برصغیر میں مسلم نشأت ثانیہ کے بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری یا علم کی تحریک پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ 19ویں صدی کے بہت بڑے مصلح اور رہبر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو جمود سے نکالنے کے لیے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ وہ ایک زبردست مفکر، بلند خیال مصنف اور جلیل القدر مصلح تھے۔ سر سید نے زیادہ تر زور جدید تعلیم پر دیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ جدید تعلیم کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل بالکل تاریک ہے۔ سر سید کے دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زندگی نے جو رخ اختیار کر لیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں رکاوٹ پیدا کر کے اس کی رفتار کو بھی روکا نہیں جا سکتا، بلکہ ایسا کرنے سے خود وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے تمام تر توجہ جدید تعلیم کے فروغ پر مرکوز کر دی۔ آئیے اب ہم سر سید احمد خان کی تصانیف کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے، 1841 سے یہ دور چل رہا ہے کافی، لیکن جو ادھر 11 نمبر پہ اور 12 نمبر پہ جو کتاب ہے بہت مشہور ہے، تاریخ ضلع بجنور اور تاریخ سرکشی بجنور۔ بس اس کے علاوہ آپ دوسری کتابوں پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ اس کے علاوہ 17 نمبر پہ جو کتاب ہے تبیین الکلام 1862، سیرت فریدیہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ مسافرانہ لندن کے نام سے ان کا سفر نامہ ہے 1869، خطبات احمدیہ بہت اہم کتاب ہے، اور تفسیر القرآن جو نامکمل ہے۔